ان کے پاس کیا دلائل ہے، فوراً کیا دینا جی قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. یہ ساری انشاءاللہ سارا مسئلہ صاف ہو جائے گا، سارے بادل چھڑ جائیں گے. ہم چاہتے ہیں اس موضوع کو پورا جاری و ساری رکھیں اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے حملے سے حاضر ہیں. اشارہ دے دیں تو اسے خراب نہیں کرنا چاہیے. اگر مولوی صاحبانوں نے مطلب ہم میں سے کسی نے بھی شکست کو قبول نہ کیا تو انشاءاللہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام خود ہی فیصلہ کر دیں گے کہ مولوی صاحبان آپ خواہ مخواہ ٹائم ضائع نہ کریں، ہمیں سمجھ آتی ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آصف بھائی اگر آپ کو نیند آئے گی تو کسی اور کو ایڈمن بنا دیں جو کہ ٹائم رکھ سکے. تو سب سے پہلی بات تو راجہ صاحب ایک بار آپ کو میں بتا دوں کہ ہم نے پہلے یہی کوشش کی تھی کہ ہمارا ٹاپک پہلے چلے، لیکن ہم زبان دے چکے تھے، اس وجہ سے آپ کا ٹاپک پہلے چلا ہے. سمجھ گیا نا؟ تو آپ نے کہا کہ پہلے ہم اپنا ٹاپک رکھ لیتے. ہم نے کہا تھا آپ سے لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا اس سے. آپ کی ایک بات مجھے اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ قارئین سے پوچھ لیتے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس بات تو متفق ہے کہ کس طرح آپ ڈسائڈ کریں گے. ہمارا ٹاپک آپ کب اسٹارٹ کرنے دیں گے یہ بتائیے گا آپ مجھے کہ ہم 5-6 سال تک ادھر بیٹھے رہیں گے یا ہمارا ٹاپک اسٹارٹ ہوگا. اب میں ٹائم دوں گا، یہ میرا ٹائم نہیں تھا. رول اللہ صاحب ٹیکس میں نہیں لکھیں پلیز. میں سب کو روک رہا ہوں، قائد اعظم بھی لکھ رہے ہیں، سب رک جائے اس وقت ٹیکس میں. سب مفتی نہیں بنے ادھر پلیز. رضا مصطفیٰ میں آپ کو اب مائک کے اوپر بلاؤں گا، آ جائے آپ مائک کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کیا ہو چکا، میں صرف ایک یہی بات کروں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا. یہ کہتے ہیں کہ ابھی موضوع نہیں ہوا، یعنی یہ مان گئے ہیں کہ 5 گھنٹوں میں ہم اپنا مسلک ثابت نہیں کر سکے، اور علماء علیہ سنت نے کہہ دیا کہ ہم ثابت کر چکے، لہذا اب اس پر ضرورت نہیں ہے. اگر ان کو یہ یقین ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں نا ابھی وقت اور چاہیے اور چاہیے، 10 دن چاہیے، 5 دن چاہیے، 500 حدیث پیش کروں گا. اس کا مطلب 5 گھنٹوں میں جو چیز پوری نہیں ہو سکی وہ 5 دنوں میں بھی پوری نہیں ہوگی. میرے بھائی عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ دیگ سے چاول چکھا جاتا ہے، پوری دیگ نہیں کھائی جاتی. پتا چل گیا 5 گھنٹوں میں کیا آپ کے پاس ہے کیا ہمارے پاس ہے. کل کا لفظ قرآن سے پیش کیا آخر تک آپ کے مناظر کہتے ہیں کہ کل کا لفظ نہیں ہے. میں بر دلائل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہی مسئلہ کہ جو کہتا ہے یہ پورا ہو چکا ہے اس کا مطلب اس نے اپنا مسئلہ ثابت کر دیا، اور جو کہتا ہے کہ ابھی پورا نہیں ہوا اس کا مطلب 5 گھنٹوں میں وہ ابھی اپنا پورا نہیں کر سکا، ابھی اسے 5 دن اور چاہیے تب وہ پورا کرے گا. تو اس کا مطلب میرے بھائی 5 دنوں میں بھی پورا نہیں ہوگا. یہ تھا کہ اگر دونوں راضی ہو جائیں تو اسی پر ہوگا، نہیں تو اگلے پر ہوگا. اب چونکہ دونوں فریق اس پر راضی نہیں ہیں اس لیے آپ جو ہے دوسرا موضوع شروع کریں گے. اگر اسی موضوع پر ہے نا تو دونوں فریقوں کا راضی ہونا ضروری ہے، نہیں تو اگلا موضوع اپنے آپ شروع ہو جائے گا. جی شکریہ، میں نے بات اتنی بات ہی کرنی تھی. میرے خیال میں بات یہ ہے میرے بھائی کہ پڑھ رہے ہیں تو 2-3 منٹ آ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ دوستوں کو یہ چاہیے کہ اگر 1-2 گھنٹے اس موضوع پہ اور بات ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے. پھر اس کے بعد جو کلمہ ہے، اذان ہے، اقامت ہے، اس پہ بات کریں گے. یہاں سے کوئی جانے والا تو ہے نہیں نا. ہم بھی آئیں، آپ بھی آئیں، شبلی بھائی بھی آئیں، قائد اعظم بھائی بھی آئیں. مناظرہ جیسے شروع ہوا باری تو ہماری ہے نا، باری تو ہماری ہے. شبلی بھائی بات ہو جائے. ہاں بھائی شبلی ابھی آپ بات تو ہماری ہے، اس بات میں آپ بنا رہے تھے اور آپ باری ہماری ہے، ایک نقش سے یہ قرآن نہیں لا ہماری ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کسی ایسے کل صحابہ کی عدالت ہے. قرآن مجید نے لکھا ہے کہ صحابہ نے فرار کیا ہے، قرآن مجید نے لکھا ہے نماز شروع کر چلے جاتے تھے. تو آپ کل صحابہ کی عدالت نہیں کر سکے، آپ بعض صحابہ کی عدالت کرتے تھے. مجھے کل کا ثابت نہیں کیا درست ہے. ہم بعض صحابہ کی عدالت پہلی بار ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ فرمان بھی بتایا کہ یہ آیت میرے صحابہ کی ثابت کر سکے. ہم نے آپ کو یہ تقاضا بھی کیا تھا آپ یہ ثابت کریں کہ صحابہ نے اپنے بارے میں کہا کہ یہ آیت ہمارے عدالت کے بارے میں ثابت ہوئی ہے اور ثابت نہیں کر سکے. آپ اپنے دعوے کو ثابت کرتے. ابھی ہمارے دلائل سنو جو آپ کے نقض میں ہیں اور آپ کی کتابوں سے ہیں. میرے ابھی ہم سے ایک ہی بات، ایک سوال کا جواب ابھی آپ ہمیں دے دیں کہ رسول خدا نے فرمایا میں میرے صحابہ کی سنا
نازل ہوئی ہے ابھی ہم مان جائیں گے. اور یا کوئی نہ سے خدا یا صحابہ نے اپنے بارے میں کہا ہو کہ سارے صحابہ میرے عادل ہیں, تو میرے بھائی آپ ثابت نہیں کر سکے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں آپ سنو, ہم آپ کی عقائد کی کتابوں سے, کلام کی کتابوں سے, حدیث کی کتابوں سے, تفسیر کی کتابوں سے اور انہی آیات کے ذیل میں جو آپ کے علماء نے بیان کیا ہے ہم اس کو بیان کریں گے, اس کو سننے کا حوصلہ رکھو. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے موضوع پہ چلے جائیں گے. آپ گھبراؤ نہیں, ہم یہی موجود ہیں اور تمام موضوعات پر ہم بات کر لیں گے. لیکن آپ کو اس بات کو ماننا چاہیے کہ آپ ایک بھی رسول خدا کا فرمان نہیں لا سکے. آپ اپنی منمانی کی تفسیر کرتے رہے. رسول ہے جو مبین نے کہا کہ ان دعا کے بارے میں رسول نے کہا کہ میرے صحابہ کی عدالت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور میرے صحابہ جو ہیں وہ سارے کے سارے یاد ہیں. اور صحابہ نے بھی استدلال کیا ان آیات سے کہ یہ آیات ہماری عدالت کے اوپر نازل آئی ہے. جہاں تک مولانا صاحب یہ کہتے رہے جناب والا مختلف باتیں, تو میرے بھائی آپ اس موضوع کو 1-2 گھنٹے اور چلاؤ. اب ہماری باتیں سنو. ہم جناب والا جس مقصد جس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ صحابہ عادل نہیں ہے, ہم آپ کی کتابوں میں ثابت کریں گے کہ آپ کے اپنے علماء نے یہ سارے کے سارے عادل نہیں ہیں. اور آیات کے نشوں کو اس کو بھی کریں گے اور انشاءاللہ صحابہ کا خود جو کچھ انہوں نے اپنے بارے میں کہا کیا ہے وہ بھی ہم ثابت کریں گے. تو 1-2 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کو سن لیں انشاءاللہ ہماری بات کو, پھر ہم انشاءاللہ اگلے موضوع پر بھی آ جائیں گے, اس سے اگلے موضوع پر بھی آ جائیں گے, اس سے اگلے موضوع پر بھی آ جائیں گے. پلیز ڈونٹ وری اور اپنے آپ کو حوصلہ رکھو, گھبراؤ نہیں, ہمت کرو, اپنے بزرگوں کی طرح بھاگنے کی کوشش نہ کرو. ہم تو کلار کے ماننے والے ہیں, سرار کے ماننے والے نہیں ہیں, اسی علی کے ماننے والے ہیں جس نے جنگ بدر کو فتح کیا, جنگ احد کو فتح کیا, جنگ خیبر کو فتح کیا. ثابت کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ سننے نے کوئی دلیل نہیں دی, تو آپ کو کیا ابھی بند کر دو کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ سننے نے کوئی دلیل نہیں دی, لہٰذا یہ حرج ہے. آپ خود رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی دلائل دینا چاہتے ہیں. 5 گھنٹے میں آپ نے کچھ نہیں کیا, اہل سنت نے سب کچھ کیا. میرے بھائی جذبات میں آپ خود اپنا رد کر گئے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی 5 گھنٹے میں ہم خود نہیں کر سکے, ابھی تو ہم نے اپنے دلائل بھی شروع نہیں کیے. اور 2 گھنٹے کے بعد بھی راجا صاحب عوام نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے. 2 گھنٹے کے بعد آپ مجھے یہ لکھ دیتے ہیں, پھر بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا. 2 گھنٹے کے بعد پھر یہی بات ہوئی, تو میرے بھائی تو 2 گھنٹے کے بعد وہ ہوگی. عقل مندوں نے 5 گھنٹوں میں دیکھ لیا ہے جو کچھ ہوا. آپ آپ نئے موضوع پر آئے, چونکہ طے یہ تھا میں اب آپ کی طرح جذبات میں دلائل نہیں دوں گا اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا. میں سمجھ گیا ہوں آپ کے پاس جو علم ہے وہ مجھے پتا چل گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جب موضوع 5 گھنٹے ہو گیا, اس کا فیصلہ بھی الحمدللہ آپ نے کر دیا. آپ سب نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ 5 گھنٹوں میں ہم سے کچھ نہیں ہو سکا, اب ہم کریں گے. تو ہم نے تو یہ دیکھ لیا 5 گھنٹوں میں. اب ساری دنیا جانتی ہے کہ 5 گھنٹوں میں فیصلہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ سنیوں نے کچھ نہیں پیش کیا تو آپ کو بھی کہہ دینا چاہیے چھوڑ دو, 5 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا, سنیوں نے کچھ نہیں پیش کیا. ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سنیوں نے پیش کر دیا, آپ پیش نہیں کر سکے. اس لیے ابھی قائد اعظم صاحب کیوں ریڈ آؤٹ, میں نے کتنا منٹ لیا اور آپ نے کتنے لیے؟ ہاں آپ میں دیتا ہوں, لیکن صرف اتنا کہ آپ شروع کی بات کریں. دونوں مناظر اگر متفق ہوں تو اگلا موضوع شروع ہوگا, نہیں ہوں گے تو نیا موضوع شروع ہوگا. سمجھ گئے؟ تشیلہ جی شکریہ. شکریہ کے بھائی. یہ جب راجہ انڈرسکور 3 جب بول رہے تھے ان کے 6 منٹ نہیں ہوئے تھے, ان کو ریڈ ڈاٹ دیا گیا ہے. 12 منٹ کا ٹائم ہے. یہ چیز کیا صحیح ہے؟ مناظرے کے اصولوں میں طے کی جا چکی ہے یہ چیز کیا کہ آپ ان کو بولتے وقت ریڈ ڈاٹ دے دیں, جبکہ یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ بولتے وقت ڈیورنگ دا ٹائم لمٹ کسی اسپیکر کو ریڈ ڈاٹ نہیں ملے گا. آپ کے ان اسپیکر جو بھی ریڈمن بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ریڈ ڈاٹ دیا ہے. اور اسامہ صاحب آپ جو چیز لکھ رہے ہیں کسی کو لکھنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے, پر آپ سے میں نے شبلی بھائی پہلے بھی کہا تھا پلیز آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو یہ ایڈمن ہے ان کو بتا دیجیے گا. آپ نے وہ نہیں کیا. پلیز شبلی بھائی آپ ذرا مائک پر آئیے کہ ریڈ ڈاٹ راجا بھائی کو ریڈ ڈاٹ کیوں دیا آپ نے؟ ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. اور جو آپ کے رضا مصطفیٰ صاحب ہیں ان کو کیوں ریڈ ڈاٹ نہیں دیا گیا؟ آپ آئیے پلیز مائک پر. دیکھیں فخر الدین صاحب شیعہ اگر رائٹنگ کر رہے ہیں تو ان کو آپ ریڈ ڈاٹ دیجیے, خود لکھنا نہ شروع کر دیجیے ایڈمن آپ. اور اسامہ صاحب آپ بھی نہ لکھیے, کسی کو لکھنے کا رائٹ نہیں ہے. قائد اعظم صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب مناظرہ ختم ہو چکا ہے. ابھی ہم ٹرمس اینڈ کنڈیشن پہ بات کر رہے ہیں.
اور آپ کے جو راجہ صاحب آئے تھے انہوں نے مناظرہ شروع کر دیا تھا. وہ ٹاپک نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں رضا مصطفیٰ صاحب آئے, انہوں نے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کی. ٹاپک اس وقت چل رہا ہے کہ مناظرہ کو کنٹینیو کیا جائے یا نہیں کیا جائے. وہ جب بھی آپ بات کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کرتے ہیں ٹاپک سوئچ. اب ہم بات کر رہے ہیں مناظرے کو کنٹینیو یا نہیں کیا جائے, تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ نہیں دے سکے, یہ نہیں دے سکتے. ہم لوگ ادھر جاہل نہیں بیٹھے ہوئے, کم سے کم ان کو جاہل نہیں سمجھے. ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کیا لگے. آپ اب بھی ان کے مائک کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں. ابھی صرف بات یہ رہی کہ مسئلے کو آگے بڑھایا جائے اور نہیں بڑھایا جائے. 12 منٹ تک آپ بولتے رہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ادھر 24 گھنٹے تک بیٹھا رہوں گا. یہ سب 24 گھنٹے تک ادھر بیٹھے رہیں گے. کسی نے کسی جگہ پہ تو ہم کو پہنچنا نہیں پہنچنا ہے, اور ادھر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. تو اب یہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے, آپ کس طرح کرنا ہے, یہ میرا سوال ہے. میں اور آپ بات کر رہے ہیں صرف, اور کوئی نہیں آئے گا. آئیے قائد اعظم. جی شبلی بھائی, آپ نے کہا کہ وہ مناظرے کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور وہ مناظرہ انہوں نے شروع کر دیا. وہ جو دلائل دے رہے تھے, یا جو میں ان کے دلائل پہ اس تک گفتگو نہیں کر رہا. جب ہمارے اندر درمیان یہ طے ہو چکی ہے کہ صرف عالم حضرت ڈسائڈ کریں گے کہ مناظرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں اور آپ لیں گے. نہ ایڈمن کو کوئی اختیار ہوگا بولنے کا, ان کو وہ ڈسکشن کرنے دیں آپ. اور اس کے درمیان میں ہم نے نہیں بولنا ہے. مناظرے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یہی ہے کہ 5 گھنٹے بعد دونوں عالم طے کریں گے. اس کا کرائٹیریا ابھی اسی روم میں طے ہوا ہے کہ 12 منٹ تک بولا جائے گا. 12 منٹ کے بعد اس کے پہلے 12 منٹ کسی کے پاس جو ہے وہ بولا جائے گا. اس کے درمیان کسی کو ریٹ آؤٹ نہیں دیا جائے گا. لیکن آپ کے یہاں سے جو بھی ایڈمن ہے انہوں نے ہمارے عالم دین کو, ہمارے صاحبری کو ریڈ ڈاٹ دیا 6 منٹ پہ. 12 منٹ کا ٹائم میں 6 منٹ پہ ریڈ ڈاٹ دیا. تو مجھے اور آپ کو بولنے اختیار نہیں. کتنی دیر بیٹھیں گے, ہم تو بیٹھے ہیں, ہم مطلب ہیں. لیکن ان دونوں کو جب اختیار دیا گیا تو صرف انہیں دونوں کو طے کرنے دیا جائے. شبلی بھائی, سب سے پہلی بات تو 12 منٹ جو آپ نے کہا ہے 12 میں سے متفق نہیں ہوں. میں نے 5 منٹ کہا تھا, آپ نے 12 منٹ کہا. یہ بھی نہیں تھی اس کے اندر کہ جس وقت یہ بحث ہوگی 12 منٹ دیے جائیں گے. جب مناظرہ شروع ہوگا اس وقت 12 منٹ دیے جائیں گے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ بحث مناظرہ میں شروع نہیں ہو رہا ہے, یہ بحث ٹاپک جاری رکھیں جائیں یا اس کے لیے آپ کتنے 5 گھنٹے چاہیے آپ کو 10 گھنٹے کہ یہ علماء حضرات بحث کرتے رہے کہ یہ ٹاپک ابھی چلانا ہی نہیں چلانا ہے. اس کا کوئی ٹائم کا تعین کریں گے آپ؟ جی شبلی بھائی, آپ نے 5 منٹ کہا تھا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھ دیتے ہیں جو مناظرے کے اندر ہے, اس چیز کو طے کرنے کے لیے کہ یہ ٹاپک ختم کیا جائے, اس ٹاپک کو جاری رکھا جائے یا کوئی دوسرا ٹاپک لیا جائے. آپ کے پاس ٹرپ چل رہی ہوگی, میں جتنے بھی الفاظ بول رہا ہوں میرے پاس بھی ٹرپ ہو رہے ہیں وہ الفاظ. میں نے آپ نے پکا آپ سے کہا کہ وہی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ نے اس پر ایگری کیا تھا. آپ نے کہا تھا چلے اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایگری کیا تھا. اسی مناظرے کے اندر آپ کیسے سن لیجیے اس کو. تو اب آپ بتائیے کہ یہ 12 منٹ کے تحت آپ نے گفتگو کرنی ہے یا 5 کے تحت آپ نے گفتگو کرنی ہے. اب میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ہمارے طے کر چکے ہیں یہ بات کہ 12 منٹ مجھ سے ایگری ہیں. اور 5 منٹ کہا تھا, میں 12 منٹ کہا تو آپ اس پہ اگر چکے ہیں اس بات پہ. تو آئیے آپ بات کیجیے. مجھے سمجھ میں آیا کہ 5 ہوں, میں سمجھ میں نہیں آیا. لیکن ان دونوں کی عالم دین کی جس وقت ہو رہی ہوگی ہم لوگ دفعہ میں نہیں آئیں گے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں. شبلی بھائی, اب میں آپ کے عالم دین سے بات کر رہا ہوں. قاعدہ میں حضرت ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ وہ اپنا موقف دے چکے ہیں. اب آپ چاہیں تو 12 منٹ آن کے اپنا ٹائم لے لیں, اس کے بعد اب کیا کرنا ہے وہ تو ہم نہیں جواب دیں گے آپ کو. انہوں نے اپنا موقف دے دیا اور جو سننے والے ہیں انہوں نے سن لیا, وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر سکتے ہیں. تو آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو 12 منٹ دے رہا ہوں, مناظرہ پھر شروع کرتے, اپنا موقف آپ دے دیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے اور وہ ادھر اسٹاپ کرتے. ٹھیک ہے جی, میں آغا صاحب کو بتاتا ہوں, نماز میں پڑھ لی ہے, لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرتا ہوں
کہ ہم اس مناظرے کو ختم کرتے ہیں. ایک سوال کا اگر آپ جواب دے دیں تو ہم ختم کر دیں گے. باقی بات آگے سب نہیں کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی اپنی کسی عقائد کی کتاب سے, کسی حدیث کی کتاب سے اپنے اصحاب دین کی عدالت کو ثابت کر رہے ہیں. اصحاب ثلاثہ میں سے کسی ایک کا کون ثابت کریں, دکھلا دیں ہمیں کہ ہم تمام سارے کے سارے صحابہ کے ہیں وہ عادل ہیں, ہم مان لیں گے. اس لیے سوال کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے, ہم جو ہے مان لیں گے. ہمارے بھائی اپنے تمام اصحاب کی عدالت کے اوپر اپنے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کی طرف کسی اپنی کسی کلامی کتاب ہم اس کو مانیں گے. آپ بھی ہمارا ایک مطالبہ آپ ضروری کہ اس موضوع کو 10-15 گھنٹے مزید کھینچ کے لے جائیں. 5 منٹ میں پہلے بھی ختم ہو سکتی تھی, لیکن مول صاحب نے اس کو دوبارہ دیا. ہمارا بنیادی سوال یہ ہے, آخر صحابہ کرام عادل ہیں نا, آپ ان کا دعویٰ پیش کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. میں حدیث کا بھی مطالبہ نہیں کرتا, کسی بھی اپنی بات ختم کرتا ہوں. سارے صحابہ سے کتابیں ہیں صحابہ کرام میں سے یا باقی صحابہ کی زیادہ سند رکھتا ہے, زیادہ رسول ہے, آپ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. حتیٰ کہ ان کی سنت کو آپ سنت نبی بھی کہتے ہیں, سنت کا نام بھی دیتے ہیں. ہمارا ابتدا میں یہی سوال تھا, آخر بھی یہی سوال ہے کہ کم از کم جو موضوع صحابہ سے متعلق ہے, صحابہ اس کے بارے میں کیا دعویٰ رکھتے ہیں. حالانکہ میں نے صحابہ کے بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں دی کہ صحابہ نے دلیل کیا دیا. کم از کم ان کا دعویٰ تو کتنا ہے. جب وہ مدعی نہیں ہے تو آپ خام اپنے کی جگہ مجھے روٹی دے, آیات کی تعبیر, کبھی آدھی پر کم از کم سوال کا جواب دے کر شروع کر جواب دے کر اپنا موضوع شروع کرنے بات کریں گے آپ پیش کریں اور ساتھی تک اس کی سمجھ بھی صحیح ہو, ہم مان جائیں گے کہ ہم آ جائیں گے. نام ہے آپ صحابہ سے ہم نے یہ بات 5 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی تھی. آپ کا فیصلہ 5 کرتا ہے, 5 جگہ بات نہیں جائے گی, اس کی ضمانت ہم کو دیتے ہیں. کافی کلمے کے بارے میں, دوسری باتوں کے بارے میں, کیونکہ یہ مدعی کچھ زیادہ بات کو بہت لمبی ہوگی. اس چیز کے ہم مدعی ہوں گے لہٰذا یہ بات 1 2 3 4 5 منٹ 10 منٹ اس کو سوچنے کے لیے جاتے ہیں. مزید نظر فرما لیں, باقی ساتھی مشورہ کر لیں, صلاح کر لیں. یہی کوئی قول ہمیں دکھلا دیں کہ صحابہ سے ہمیں دعویٰ کیا ہو, ہم آ جائیں. یہ کچھ ہم مشکل دعویٰ ہے کا ہے, وہ وہی تو ہونا چاہیے. پر ائمہ اہل بیت کی کے بارے میں کیا ہے, تب تک ہمارے ائمہ کو قسمت کا دعویٰ ہمارے لیے کیا ضرورت ہے. یہی حال زمین کا ہوتا ہے. تو جب وہ خود سکتا ہے دعویٰ کن لوگوں کو نہیں ہے. آپ لوگوں کی کے بارے میں بھی ڈالے ہیں, اس طرح کے لوگوں نے ڈالے بھی ہے, خلافت کے بھی لوگوں نے کیا ہے, حتیٰ کہ خدائی کے دعوے بھی لوگوں نے کیے ہیں. ہماری بات تھی اس لیے آپ ان کے لیے آپ شکر کرتے ہیں. وکالت کے لوگوں سے پہلے صحابہ سے پوچھ کیا جائے کہ آپ کا شرعی مقام جو ہے نا, کہ آپ کو مانیں یا نہ مانیں, تو آپ پیش کریں. یہ آپ اس کو ہماری شکست کہہ لیں, کچھ بات مان دیں گے, بات کر دیں گے. یہ کچھ لمبا چوڑا فیصلہ نہیں ہے. ہاں باقی آپ بھی آپ کہہ رہے ہیں کے بارے میں جو موضوع چلانا چاہے ہم کریں گے.
بات کرا نا ان کے چل رہی ہے نہیں کہنا یہ کہ جب بات ختم ہو گئی 5 گھنٹے طے تھا. اللہ الرحمن الرحیم. آپ بھی سن رہے ہیں, روم والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سا اٹھ جاتے ہیں, کون واپس آ جاتے ہیں اور کون بیٹھے ہیں اور کون حکم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ سب چیز اتنا تو دماغ معاف ہو چکا, آپ سامعین کو قارئین کہہ رہے ہیں. اندازہ کریں, اتنا ذہن جواب دے چکا آپ کا, تو کیا مناظرہ آپ کریں گے جب آپ سامعین کو قارئین کہتے ہیں. اتنا دماغ آؤٹ ہو چکا, اتنا دماغ معروف ہو چکا. بات سامعین کی تھی, آپ قارئین کو شامل کرتے ہیں. اندازہ کیجئے ایسی بیٹی بیٹی باتیں کرنے والے جو سامعین اور قارئین کا فرق نہیں کر سکتے. ایسا جو دماغ فارغ ہو جائے اسے کیا بات کریں. باقی رہا 5 دن بھی لگ سکتے ہیں, لیکن بات وہی رہے گی. ہم قرآن پڑھتے جائیں گے, آپ انکار کرتے جائیں گے. ہم قرآن پڑھتے جائیں گے, آپ انکار کرتے جائیں گے. تو میں نے کل معاملہ سنا, کل کی بات آئی, اس کا جواب بالکل نہیں دیا. فتح مکہ سے پہلے یا بعد والے سارے کے سارے جنتی ہیں, سب سے حوصلہ کا وعدہ ہو چکا. قرآن سے اگر مطالبہ آپ کر سکتے ہیں تو ہمارا مطالبہ بھی 1-2 منٹ میں طے ہو سکتا ہے کہ آپ 5 حضرات کے متعلق خود ان کی زبانی دکھائیں یا قرآن کی حد میں ان کے نام دکھائیں. یہ معصوم ہے. آپ کہتے ہیں صحابہ کی بات کریں, ہم صحابہ کے خالق کی بات کرتے ہیں, اور بیت کے خالق کی بات کرتے ہیں, وہ تو ہم مانتے نہیں. قرآن کی جب آپ بات نہیں مانتے تو صحابہ کی کیا مانیں گے. تو ہم بھی کہتے ہیں جیسے آپ کا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ ہے, 1-2 میں جلدی طے کرو, راہ فرار اختیار نہ کرو. ہم نے آج کتنا فراخ دلی سے قرآن کی آیتیں پیش کی, آپ کی ہر بات سنی, تبرہ سنا, لانتے سنی, سب کچھ سنا, لیکن ہم نے سب کچھ سننے کے باوجود 6 گھنٹے ہو گئے بات کرتے رہے. آپ 5 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے کلمہ اور اذان تو نہیں آتے. کون فیصلہ کرے گا؟ سنیے جناب, آپ اپنا کلمہ سنائیں. اگر کافر مسلمان ہو جائے, اگر کافر مسلمان ہو جائے تو کون سا کلمہ پڑھے؟ آپ اپنا کلمہ پڑھیں کہ کون سے کلمے سے مسلمان ہیں. کلمہ سنائیں, اپنی اذان سنائیں, قرآن سے ثابت کریں. اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کریں, اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کریں, اپنی اذان قرآن سے ثابت کریں. آپ بھاگنا چاہتے ہیں کہ یہی موضوع لمبا چلتا رہے, بس اولتے رہیں. لوگوں نے سمجھ لیا, سن لیا کہ آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ قرآن کے ماننے والے کون ہیں, صحابہ کے لیے رضا کا پروانہ کون دے رہا ہے, جنت کا پروانہ کون عطا فرما رہا ہے, اور صحابہ کو منافقین میں کون شامل کر رہے ہیں. اللہ معافی دے رہا ہے, آپ منافی دے نہیں رہے. اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ حدیثیں نہیں مانتے. ہم حدیث ضرور مانتے ہیں, مگر وہی جو قرآن کے مطابق ہو اور راضی کر رہے ہیں. تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو پہلے آپ کو طے کرنا چاہیے تھا کہ اس بات مسائل کے لیے دلائل کیا ہونے چاہیے. ارشاد کی تعریف کرتے, معروف کی تعریف کرتے, ہم بھی جانتے ہیں اصول حدیث ہمیں پتا ہے, تو پہلے اصول حدیث طے کر لیتے, پھر ہم موضوع پہ آتے. موضوع چھیڑنے کا شوق بھی ہے. قارئین نہیں جناب والا, آپ دماغ کی اصلاح کریں. قارئین سامعین کی بات ہے. سامعین اگر 5 گھنٹے میں فیصلہ کر چکے ہیں تو 5 دن بولتے رہے, فیصلہ یہی رہے گا. آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ ضعیف روایات پیش کریں گے, آپ مردود روایات پیش کریں گے. ہم اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں, اور قرآن بالکل واضح ہے کہ کلوں وعد اللہ الحسنى, اللہ سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کر چکے. اگر نام مانگتے ہیں تو اہل بیت کے نام قرآن میں پیش کریں اور ان کی عصمت پیش کریں قرآن سے, جیسے مطالبہ ویسے. اب سنیے جناب, آپ اگر مسلمان ہیں کلمہ پڑھیں, اپنی اذان سنائیں. ایک کے اوپر آ جائے. راجا صاحب تو جواب نہیں دے رہے, آپ آنا چاہیں تو آپ آ جائیں. 5 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ مولوی صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں جوش و خروش سے ہم نے آیات پڑھی, تو ہم بھی کوئی باندھ مورود نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہم نے بھی آیات پیش کی ہیں. یہ جو جی آیات پیش کی ہیں صحابہ کی عدم عدالت سے سورہ فتح کی آیات پیش کی ہیں کہ نتیجہ اللہ نے نکال دیا کہ تمام سے میں راضی نہیں ہوں. تو یہ کیا کہتا ہے کدھر کے کہیں چلے جاتے ہیں, یہ سمجھتے صرف ہم نے آیات پیش کی ہیں. ہم نے بھی آیات پیش کی ہیں, سمجھ رہی بات کی. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ جن کے وعدہ کو کن سے وعدہ تھا, ساتھ نہیں کی ہے, جنہوں نے خدا نے قتال کیا, لڑے مرے, کسی کو مارا,
उनसे अल्लाह राजी है, वादा है, हम उसके कह रहे हैं, हम कब उसके मुनकर हैं, ये हमको इनकार देते हैं। हम बाकी इस बात के कह रहे हैं जो तमाम गज़वात में पैगम्बर के साथ शरीक थे, उन्होंने किताल किया, फरार नहीं किया, दुश्मनों को कत्ल किया। मैं इनको बार बार कहता रहा, आप इतने कुफार मारे गए थे, किसी का नाम ले कि इन 3 बुजुर्गों में से किसने उसको कत्ल किया है। सिर्फ किताल बात है कि लड़के राजी बन जाते रहे। बात यह है कि जाना काफी नहीं है, वहां ठहर के लड़ना है, तो नतीजा दिखाना है। समझ नहीं बात की, तो वो चीज साबित नहीं कर सके। और अल्लाह ने वाज़ेह तौर से कहा था कि जो इस बात को पूरा करेगा मैं उससे राजी हूँ। ये कुरान की आयत नहीं है, ये कोई अल्लामा मदरसी का कौल है, ये किसी जाकिर का कौल है, ये किसी हमारे मुल्तज़िया खतीब का कौल है। ये कैसी कच्ची बातें करते हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। और मुझे ये कहते हैं कि आवाज बाख्ता हो गए हैं, चलो सावन हो गया, अल्लाह के सामने की बजाय कारून चला गया। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी हरकत मैंने पैगम्बर इस्लाम से पूछी थी कि कब गलबा लगा जिसको बीमारी से कल्ब हो गया, ये पैगम्बर को कहने वाले कौन बुजुर्ग हैं। ये तो लंबे चौड़े मौजूद है, हम चाहते थे इस मौजूद को जारी रखें ताकि देखा जाए भाई साहबा कराम रहे, आपने पैगम्बर को क्या असर किया है, पैगम्बर को कैसा आदल मानते हैं। साहबा के सवाल हदीस में मौजूद है, पैगम्बर से कहते थे माल गनीमत की तकसीम में एक दिन यार आप अदल करें, आपने फरमाया समझ आदल लम्बा को नादल अगर ना अदल न करे तो कौन करेगा, वरना कम का तेरी ना तो सोच करे। ये सारी चीजें आकाश करी है, ये बड़ी लंबी तस्वीर है। हम चलो हम भी नहीं जाना चाहते, वो उससे फरार करना चाहते हैं, कोई तरीका फरार कर देना चाहिए। बार बार मुतालबा होगा, फिर वो कुरान कहते हैं हज़रत उमर की फिरासत किताबुल्लाह, लेकिन फिर आप हदीस से भी नहीं कह सकते। ये गलत बात तस्वीर है। या तो कह दें कि पैगम्बर के अपना जब अल्लाह ने कहा मैंने कुरान तेरी जात को उतारा, तूने वैसे करना है, तो पैगम्बर के अपना कुरान के साथ आप पैगम्बर की हदीस पेश करो। ये मुख्तसर बात है, इसको लंबा दे के अपने सामीन में मालूम तो दरूद पढ़ रहे हैं, मिलाद पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, वाह मनाजर इसी तरह रहते हैं। हमारा बार बार आपसे मुतालबा तो सिर्फ 2 मिनट की बात है, आप दिखा दें कि सहाबा कराम आदिल है। ये मैंने अपनी किताबों को दावा नहीं किया कि हमारी किताब से दिखाओ, कितनी आपको रिश्वत दी है, कितनी आपको इजाजत दी है। और कुरान से भी आपने कोई आयत तो नहीं पढ़ी क्या साहबा तो कुल्ले मौजूद, ये आपका नजरिया अकीदा है। और हमसे मुतालबा कर रहे हैं के नाम दिखलाएं, ये दूसरा हट के मौजूद है, वो भी हम दिखला देंगे जब वो बात चलेगी। लेकिन बात चल रही थी उसका नतीजा सिर्फ 2 मिनट में निकल सकता है। आपको सहूलत दिया साहबा कराम आपके यहाँ तो हुज्जत है, हमारे यहाँ हुज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी इस बात को कबूल कर लेंगे। ये आप कुरान का सहारा लेके खवारिज की तरह ये नारा न लग जाते रहे बस कुरान ने कहा दिया, कुरान ने क्या दिया, फलां ने क्या दिया। कुरान आपकी जाते तो नहीं उतरा नहीं, तो जब कुरान के बारे में साहबा का दावा नहीं है कि हमारी अदालत के बारे में है, पैगम्बर का दावा नहीं है, तो आप क्या कुरान करते रहते हैं। हमारी बार बार आपसे गुजारिश है, नाराजगी न करें, ठंडे दिल से सोचे, अपना सामीन का टाइम जाया न करें। आप अपने नतीजे को पहुंच गई है, आप साहबा का दावा दिखला दें कि उन्होंने दावा किया तो हम आदिल हैं। आगे मैंने ये तो नहीं हम दिल नहीं मानता वो काफिर है, ये भी हालांकि बड़ी बात है, ये भी साथ होना चाहिए, क्योंकि आप हमें साबित नहीं से काफिर हैं, लेकिन ये बात भी साथ होना चाहिए। साहबा का दावा हो कि हम मुसलमान हैं, हम बुरी बात छोड़कर पहले जो उसकी बात करें कि साहबा कराम का दावा दे रहे हैं, उनका मामला है हमारी शिकायतों की आपकी फतवा होगी, किताबों की आपकी आना चाहे माइक पे। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत बात है। ये मुनाज़रे के जो टर्म्स कंडीशन है उससे बिल्कुल गलत बात कही आपने, क्योंकि मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे, हमने उलेमा पे छोड़ा भाई, ये उलेमा डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपसे पहले भी कहा था जी भाई कि कोई डिस्कस करने दें, मैं और आप पीछे नहीं आते, तो प्लीज जिनकी चलना होगी तो आप हमारे साथ तशरीफ लेकर आइए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 घंटे आयतें पढ़ते रहे, आप सब कुरान का सहारा लेते हैं। ठीक है, हमें आपका लफ्ज कबूल है, हम कुरान का सहारा लेते हैं, आप राफियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, आप राफियों के सहारे में रहें। कुल रसूल कुरान का ऐलान है कि कुल के कुल असहाब रसूल थे, जन्नत का वादा हो चुका। कितनी आयतें पढ़ी, अभी आयत के अंबार लगे हुए हैं। आप आयत को मानते नहीं, फिर अपनी किताबों को नहीं मानते। सुनिए जनाब, वसद्दा कबिल हौसला कुरान की आयत है, 30वां पारा लैल आयत नंबर 6। व तस्दीक कल व कल में निकोतर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तफसीर में नजू सादिकीन जिल्द 10 264 सूरत अल-लैल
یہ ہے صدق الحسنہ، اس میں علی ولی اللہ نہیں وسیع کریں یا قرآن سے پیش کریں، وہ کلمت اللہ ہے یا کلمت التوحید مجموع البیان. یا محمد تے میں گوئے فرمود کہ میں گوئے لا الہ الا اللہ وانا رسولہ، میں یہی کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. آپ کی تفسیر منہج الصادقین جلد 8 صفحہ 57 ہے. وعلم کلمۃ التقوی پارہ 26 سورۃ فتح. ازاں مراد کلمہ شہادت حضرت امیر المومنین معنی کلمہ تقوی پرسین فرمون کہ ہے یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہ علی ولی اللہ ہے، نہ وسیع رسول اللہ ہے، نہ خبیر بالفضل. یہ ہے بس یہ نمود کیا محمد برو وسوء مردم و امر کو نے اشارہ کہ بگوید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حیات القلوب جلد 2 صفحہ 3. اللہ کی طرف سے جو کلمہ آپ کو تلقین کیا گیا وہ یہی تھا، اس میں علی ولی اللہ نہیں ہے، وسیع رسول اللہ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کافر کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو یہی کلمہ ہے، آپ نے کلمہ بڑھا دیا ہے. اس کلمہ بڑھانے کا ثبوت قرآن سے پیش کریں اور معتبر روایات سے پیش کریں. ہرگز آپ کسی امام معصوم سے اپنے کلمے کا وہ 6 گز لمبا کلمہ نہیں پیش کر سکتے. کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار ہے. جو آدم نے چھٹا ثبوت جو آدم نظر کر وسوء بالا دین برعش نویس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج پہ یہی لکھا آدم نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے جو کافروں کی منافقوں کی آتی تھی صحابہ چشمہ کر دیں تو لہٰذا آپ نے بڑی غلطی کی. منافقوں والے کو صحابہ پہ چشمہ کر دیا. ہم دیانت داری سے کہتے ہیں صحابہ کی شان کیا ہے الگ ہے، منافقین کی مذمت کیا الگ ہے. آپ خلط مبر کیوں کر رہے ہیں؟ اسلم تو رب العالمین تسلیم کہ مستقیم شو بردین و ثابت قدم بر توحید کہ قول ہی تعالی فعلم انہ لا الہ الا اللہ. کلمہ یہی ہے، توحید رسالت اقرار ہے. کافر کو مسلمان کرنے کے لیے آپ یہی کہیں گے کہ اہل بیت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، صحابہ کے بارے میں یہ کتنا بشرط ترفی ہے. ہم جانتے تھے کہ ہم نے آپ کا قبول کر لیا. 5 گھنٹے قارئین نہیں جناب سامعین کو پتہ چل گیا کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے، منافقوں کی کون پڑھ رہا ہے، صحابہ کے رضا کی ایسے کون پڑھ رہے ہیں، صحابہ کے جنتی ہونے کی آیات کون پڑھ رہے ہیں. آپ تو ضعیف روایت کی طرف جاتے ہیں. اصول کافی جلد 2 الاسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ بس تصدیق رسول اللہ. اصول کافی جلد 2 125 یہاں علی ولی اللہ نہیں ہے، وسیع رسول اللہ نہیں ہے. اصول کافی 29 ثم بعث اللہ محمد مکہ تھا 10 سنین فمن جو مکہ تھا فی تلک 10 سنین آدم یشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہاں بھی یہی توحید رسالت کی بات ہے، علی کی ولایت کی بات نہیں ہے. اصول کافی صفحہ 36 پہ یہی مضمون ہے. اصول کافی 36 پہ پھر امام عبداللہ جعفر صاحب پوچھا گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، انہوں نے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہی ایمان ہے. صاحب آ جائیں اب مائک کے اوپر. اگر مناظرہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے تو پھر وہی 12 منٹ کی ٹائم لمٹ پہ ہم آ رہے ہیں. تو آئیے مائک کے اوپر آپ بتائیں. نہیں اس چیز کو طے نہیں کیا جائے گا دوسرا ٹاپک شروع ہوگا یا نہیں ہوگا. شبلی بھائی اتنے غلط فہمی پیدا کی ہے یا ہو گئی ہے آپ سے. ابھی ہمارے کسی علماء نے ابھی یہ ذکر نہیں کیا کہ دوسرا ٹاپک پہ ہم بحث کریں گے. تو میں رضا اپنا راجہ بھائی ڈسکو 3 کو یا ہمارے یاسر بھائی جو بھی آنا چاہیں وہ مائک پر آئیں کیونکہ ابھی دوسرا ٹاپک شروع نہیں ہوا ہے. انہوں نے بذات خود آپ کے صاحب علم شروع کیا ہے. وہ راجہ بھائی کے انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا تو ان کو راجہ بھائی کے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا. ہمارے صاحب علم ہستی ہیں ان کے سوالات کا جواب دینا چاہیے تھا. تو پلیز راجہ بھائی یا ہمارے یاسر بھائی آپ مائک پر آئیے. شکریہ. الرحمن الرحیم. نتیجہ خلاصہ یہ نکلا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس صحابہ کرام کا اس کے بارے میں کوئی قول نہیں ہے، ہاں یہ اس کا اقرار کریں یا نہ کریں. سامعین اس بات کو پوری طرح سمجھ چکے ہیں. باقی جنہوں نے آیات پیش کی تھی تو ہم نے بھی آیات پیش کی تھی، وہ آیات محکمات نہیں تھی جو بالکل صحابہ کی تمام صحابہ کے عادل ہونے پہ دلیل بن سکیں، اور نہ ہی صحابہ نے ان آیات سے استشہاد کیا، نہ کوئی پیغمبر اسلام کی کوئی حدیث کی اس کی تائید و تصدیق میں. صرف اپنے ذاتی اقوال
ذاتی اتحادات ذاتی فتوے، چونکہ مفتی صاحب ہیں لہٰذا ان کو فتویٰ دینے میں کوئی ادھر ادھر تو نہیں دیکھنا پڑتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو مفتی صاحبان ایسا فتویٰ دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں اتارا وہ کافر ہیں. فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں. فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں. یہ فتویٰ قرآن میں نہیں تھا. اگر ان کے پاس ہمت ضرورت ہے، ہمارا بار بار ان سے یہی مطالبہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت پیش کریں جس میں نفس صحابہ یہ ہم سے کیسے مطالبے کرتے ہیں جی پنچن پاک کا نام دکھلائیں، ان کی عصمت دکھلائیں. یہ دعویٰ کرتے وقت آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں جی. تو قرآن کی بات یاد دکھلائیں. آپ صحابہ تو کلھم موجود، یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے اور صحابہ کے قول میں بھی نہیں ہے. آپ کس بنیاد پہ آپ صحابہ کے عادل مانتے ہیں؟ ہم نے صحابہ کو عادل، بعض صحابہ کو عادل مانا ہے، بعض کو نہیں مانا. اس کے ہم نے قرآن حقائق بھی پیش کیے. قرآن نے بھی خود کہہ دیا کہ من کو من یرید دنیا و من کو من یرید الاخرہ، کچھ دنیا چاہتے ہیں کچھ آخرت چاہتے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ کے بارے میں حدیث اور بھی میں نے پیش کر دی، وہ حدیث متواتر ہے. صرف ان کے ڈکوں سے لگا دینے سے، ان کے انکار کرنے سے نہیں بدل سکتے. پوری صحابہ میں یہ حدیث ہے، کم از کم 75 صحابہ سے یہ حدیث آئی ہے اور یہ حدیث متواتر ہے. ان کے علماء نے بھی اقرار کیا ہے. یہ صرف روایت پڑھتے ہیں لیکن تائید توثیق نہیں پیش کر سکتے. وہ کہتے ہیں حدیث اور صحیح ہے. اس کا ایمان کیسا ہے؟ وہ متواتر اہل سنت، اہل سنت کے یہاں یہ حدیث حوض متواتر ہے. سمجھ بات کی کہ پیغمبر کے سامنے حوض کوثر پر صحابہ کرام کو بعض صحابہ کو پیش کیا جائے گا، پھر انہیں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا. پیغمبر سوال کریں گے تو کہا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر احداث کیا. تو جو لوگ ایسے ہیں ہم ان کو کیسے عادل مان سکتے ہیں جب لفظ اصحابی پر موجود منافق والا لفظ نہیں ہے؟ تو حضور کہیں گے اصحابی اصحابی یا رسول اللہ، یہ تو میرے اصحاب ہیں. لفظ اصحاب موجود ہے اور ان کا دین سے مرتد ہونا، یہ سارے حقائق پیغمبر اسلام کی زبانی موجود ہے. اور حتیٰ کہ خود قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فحال عصیتم ان تولیتم، کیا ایسا ان قریب نہیں ہے کہ تم والی حکومت بنائے جاؤ گے، تمہارے پاس اختیارات آ جائیں گے اور کیا ہے ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور تقطعوا ارحامکم، اور تم لوگوں کو قتل کرو گے. اور صحابہ نے یہ کام ہم نے کر کے دکھلایا ہے. یہ جو کہتے ہیں صحابہ مرتد نہیں ہے، ان سے پوچھو یہ مانتے نہیں زکات نمازیں پڑھتے روزے رکھتے تھے، تمام پابند تھے، پیغمبر خدا کے زمانے اور وہ عمل کر رہے تھے. پھر انہوں نے ابوبکر کو زکات نہیں دی تھی تو اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کن لوگوں کو قتل کیا ہے؟ وہ ہم اور آپ تھے، وہ صحابہ کے نام تھے. یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے صحابہ کو قتل بھی کیا ہے. یہ بڑے ٹھیکیدار بن کے صحابہ کے نام کے حد تک یزید جیسے ملک نے صحابہ اور صحابیہ سے کتنا زبنا کیا. یہ پوری حدیث کی تفصیل میں بھری ہے لیکن صحابہ کرام نے ذکر اللہ کہا ہے. یہ حدیث ہے کہ لما خلا المدینہ یزید بن معاویہ تھا، یہ سب نمبر 145 کی کتاب الفطر میں ہے. ابن عمر کی روایت ہے کہ جب اہل مدینہ میں یزید کی بیعت توڑ دی تو جمع ابن عمر حشمہ ہوئے، رب نے اپنے سارے خاندان اور ساتھی کو اکٹھا کیا کہ انما بایعنا هذا الرجل على بیع اللہ ورسولہ، کہ ہم نے یزید کی بیعت ایسے کی ہے جیسے اللہ رسول کی بیعت کی ہے. تو جو یزید کی بیعت کو اللہ رسول کی بیعت ہے وہ تو صحابہ بدنام اور اس کو صحابی کہنا یہ صحابیت کی آپ کے یہاں صحابیت کو کوئی معیار ہی نہیں ہے. اور صحیح سے عمر میں پیسے میں ہے کہ اسی ابن عمر نے یزید 1 لاکھ درہم لے کے فتویٰ دیا تھا کہ جو یزید کی بیعت ہوتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ انہیں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ سب چیزیں صحیح مسلم صحیح بخاری میں موجود ہیں جی. اور اسی ابن عمر اس نے علی کی بیعت کی تھی. تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نے صحابہ کرام کے فکر کیا ہے اور صحابہ کراموں سے ہم کہ غیر عادل ہونے کے لیے کیا یہ کہاں کی باتیں کرتا ہے؟ لفظ صحابہ کا کو ڈرایا جا رہا ہے. یہ بڑے اچھے سے یہ بات ہے. اگر خدا کا وہ آپ اصل بنیاد پر کیوں نہیں آتے؟ آپ کو خوف کیا ہے؟ اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کریں. جو آپ نے بنیادی مسئلہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پہلے اپنا اسلام ثابت کریں کہ آپ مسلمان کیسے ہیں. جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کلمے کو قرآن سے ثابت کریں. اصل مسئلہ یہ ہے. پہلے جو ہے وہ قرآن کلمے کی بات کریں. اور جہاں تک صحابہ کرام کی عدالت کا تعلق ہے وہ ہم نے قرآن میں آیت سے ثابت کر دیا کہ تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. تو اب جو ہے وہ ہم نے جب قرآن سے ثابت کر دیا، مہاجرین انصار کی آیتیں پیش کر دی کہ وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ
اللہ نے جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہم نے آیت پیش کر دی اور تمام صحابہ کے لیے آیت پیش کر دی، ان کے لیے اللہ نے بڑائی کا وعدہ کیا ہے. اب جو ہے اس کے بعد آپ میرے عدالت کے لیے جو آپ نے آیت پیش کی ہے اس میں کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے، وہ آیت منافقین کے لیے ہے. آپ اگر صحابی کے لیے وہ ثابت کرنے کے لیے وہ پیش کرتے ہیں تو اس میں لفظ صحابی دکھائیں کہ فلاں صحابی کے لیے ہے. آپ دکھائیں، آپ کے پاس دلیل ہے تو قرآن سے بات کریں، قرآن دلیل دکھائیں. آپ نے کسی آیت میں کسی صحابی کا نام ذکر نہیں کیا، نہ لفظ صحابی ذکر کیا، جبکہ ہم نے جو بیان کیا اس میں مہاجرین انصار جو ہے گتت کرا اور وہ صحابی مہاجر انصار وہی سرکار کے ساتھ ہے، تمام صحابہ ہیں. تو وہ جو ہے صحابہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. اور اصل موضوع جو ہے وہ بنیادی موضوع، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان کے لیے کلمہ جو ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے. اس سے کیوں بات کرو؟ اپنا کلمہ پہلے قرآن سے ثابت کرو. اب ہمارا وقت ہمارا موضوع آیا ہے تو کیوں بات کرو؟ 5 گھنٹے ہم نے تمہارے موضوع پر گفتگو کی. ہاں تو اب اگر موضوع گفتگو کرنا ہے تو اسی موضوع پر کریں، اسی پر آئے، کیونکہ ہم نے 5 گھنٹے جب تمہارے موضوع پر گفتگو کی تھی اتنی بھائی سے یہ بات ہوئی تھی تو وہ جو ہے ہمارا موضوع چلے گا، پھر جو ہے پہلے آپ کا موضوع چلے گا پھر ہمارا موضوع چلے گا. تو اب اپنے موضوع پر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جب ہمارا موضوع آ گیا تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ بات سننے سے بات دوسری ہماری ایک موضوع ان کا چلے گا اور ہمارا چلے گا، 5 گھنٹے چلیں گے. یہ تو نہیں کہ آپ کا موضوع چلتا رہے گا. اور اصل جو بنیادی موضوع ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اس پر آئے آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اور اس کا مطلب آپ جو ہے اگر اس موضوع پر نہیں آتے اس کا مطلب آپ بھاگ رہے ہیں، اصل موضوع سے بھاگ رہے ہیں. بنیادی جو کلمہ ہے، کلمہ جس سے کافر انسان ساری دنیا جانتے ہیں، جتنے وقت پر موجود ہیں سب جانتے ہیں کہ کلمہ بنیادی مسئلہ ہے. سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ. نہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کلمہ طیبہ کے بغیر مسلمان کافر مسلمان نہیں ہو سکتا. تو کلمہ طیبہ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. تو اصل موضوع یہ ہے، اس پر گفتگو کریں. کیوں نہیں آتے اس موضوع پر آئے آپ اور بحث کریں اس موضوع پر بھی، اس کے علاوہ نہیں کریں. یہ جب ہمارا موضوع چل رہا ہے اور ہم نے اپنی کتابوں سے ثابت کیا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، آگے اس کے علاوہ نہیں علی نبی اللہ، یہ آپ کی کتابوں سے ثابت کیا. اور اگر آپ کلمہ طیبہ میں جو اضافہ کیا ہے اس کو قرآن سے ثابت کریں، اس لیے عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے قرآن سے ثابت ہوتا ہے. اب حضرت صاحب نے نماز پڑھی ہے، اب جو ہے وہ حضرت صاحب کچھ دیر فرمائیں گے. آپ سارا دن ساری رات 5 مہینے کا بھی بات کرتے رہے، ہم قرآن پر پڑھیں گے، آپ راشن اللہ سے پیش کریں گے، صحابہ چشمہ کرتے رہیں گے، آپ ضرور مسئلہ پیش کرتے رہیں گے. اس کا جواب ہو چکا ہے. ہم اسی لیے اپنی جج مقرر ہو 5 گھنٹے سے بھی صاحب مقرر کیے تھے اور ختم ہو. آپ میرے پڑھنے کے مقرر آپ کی تنصیب پیش کیا، آپ قرآن کی کسی آپ نے دکھا دیں ابھی جو میں نے کہا تو قرآن میں لا الہ الا اللہ، قرآن میں محمد رسول اللہ، اس کے بعد نہیں اللہ قرآن ہے تو پیش کریں. آپ کی کتابیں ہیں تو پیش کریں. اور آپ کی اذان جو ہے وہ بھی سن لیں، آپ کو اس کو بار میں سن اللہ بن فقیر اول ختم ہو گیا. کتنے ٹائم میں ختم کرنا ہے، کیا کیا اس کی شرائط ہے، سمجھ بات کس طرح سے یہ حدیث قبول کریں گے، کس طرح سے یہ آج قبول کریں گے، تاکہ پھر یہ نہ کہیں گے کہ یہ ایک ہی لگا کر جائیں یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. اس سے تو ہر بات کی جا سکتی ہے. کوئی قاعدہ کوئی قانون مقرر کریں، یہ حدیث کس طرح کی چاہتے ہیں، آیت کس طرح کی چاہتے ہیں، جو ان کا مطالبہ ہے سمجھ بات کی اسی مطالبے کے ساتھ ہم ان کا پورا مسئلہ حل کر دیں گے. وہ مسئلہ ان شاء اللہ چونکہ اس سے ہم مسلمان ہیں وہ 5 یا 10 منٹ میں حل ہو گئے. کیا آپ نیا موضوع اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آ کے آپ کو بتا دیجیے. یہ اب ٹائم کاؤنٹ ہوگا تو
میں بات کر رہا ہوں بتائیے کہ کیا آپ نیا موضوع اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں جو میرے پایا ہوگا کیسے ہوگا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. 3 ٹاپک رہ گئے آپ ایک ان کا ٹاپک ہے جو ہمارے ٹاپک رہ گئے. تو خیر ان کو تو پہلی دفعہ میں تو 5 گھنٹے جیسے بات تھی آپ کے 28 دن کرنا ہے. تو راجا صاحب اور آپ لوگ جو ہے ایگری ہو جائیں کہ ایک ٹاپک کو کتنے گھنٹے سے زیادہ نہیں بات کریں گے. تو فیصلہ ہوگا آپ نے ان کے موضوع کو قبول کیا, ہم نے بھی قبول کر لیا. ڈاکٹر وہ ثانوی درجہ رکھتا تھا. اسلام میں ہونے کے لیے توحید رسالت ہے. 5-6 گھنٹے آپ کو دیے ہیں, آپ کے مقررہ وقت سے زیادہ پھر مزید شرط نہیں ہے. آدھا گھنٹہ ایک موضوع چلے گا, آدھا گھنٹے مزید پڑھنے پانی کا پانی ہو جاتا. جو 5 نہیں بولے مزید اس کا شرط ہے. کل کے متعلق میں حوالے بھی کر چکا اور چیلنج بھی کر چکا کہ دنیا سیرت کے اندر کسی میں ہمت ہے تعلیم نبی اللہ کسی میں رسول اللہ الحمدللہ فصل قرآن میں لکھا نہیں. تو یہی کلمہ امام معصوم کے حوالے سے پیش کرے. اذان کے بل فن میں سامنے کا فیصلہ کرنے کے سننے دینا سننے کی کتاب مطلب اصول اربع میں سے ایک بنیادی کتاب ہے. علی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اذان کے لیے ان سے کہا گیا, آپ کو فرمایا اذان کیا ہے؟ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ والاقامۃ كذلك ولا باس ان يقال ولا باس ان يقال في صلاة القضاء والعصر حي على الامر الصلاة خير من النوم مرة. یہ اذان امام جعفر صادق سے اور آپ کی اصول اربع میں سے ایک بنیادی کتاب حدیث کی جو فقیہ ہے, جو عمل ہے, 788 ہے. لا الہ الا اللہ یہی کرنا ہے, یہی اذان ہے. آگے آپ مقرر سنیے جناب, سننا پڑے گا فیصلہ عوام کرنے کی. عبادات کو مانتے ہیں, قرآن کے ساتھ عبادات کو مانتے ہیں, جو ہمارے مقتدا ہیں, جو ہمارے پیشوا ہیں, کافی ہم لوگ زبان کلامی لیکن دوران بعد علیہ السلام کو بھی برائے کرتے رہے, ہم عبادات کو بھی کرتے رہے اور سب کے بارے میں کہتے ہیں تو قرآن کو مان نہیں ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتے تو ان شاء اللہ ابھی میں نے یہی موقع اپنا ہے کہ ہم نے نام لیا کبھی کے فلاں کو نہیں مانتے, ہم لوگ حدیث کو نہیں مانتے, ہم لوگ حدیث کو نہیں مانتے, یہ قرآن کے خلاف ہے. بات ہے سیدھی سادھی, انہوں نے کہا ہے کہ کلمہ کے بارے میں تو عنوان ہے کلمہ طیبہ. ہمارے برادران اسلام کے 6 کلمے ہیں, ہماری بات کی ایک ہے کلمہ طیبہ, ایک کلمہ شہادت ہے, ایک رب کو کیا کیا یہ پورے 6 کلمے ہیں ہم کو. وہ لوگ ہم کو اعتراض کر وہ ہمیں نہ یہ نفی جواب ہے, بات میں آپ سے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کلمہ قرآن شریف میں موجود ہے. یہی بات ہے نا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے. راجا صاحب ابھی اسٹارٹ نہیں کریں ٹاپک کو, ابھی اسٹارٹ کو پہلے ٹائم کا تعین کر لیں کہ اس ٹاپک پہ کتنے دیر بات کرنی ہے. تو انہوں نے تجویز کیا آدھے گھنٹے. آپ اس بات سے متفق ہیں یا آپ کچھ اور ٹائم دینا چاہتے ہیں؟ آ جائیں مائک کے اوپر. ابھی ٹاپک اسٹارٹ نہیں کریں, ٹائم کا تعین ہو رہا ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ 5-5 منٹ کی ٹرم رکھ لیں, انشاءاللہ 6 ٹرمیں ہو جائیں گی, آدھے گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بارے میں مزید مول صاحب کو کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ دیں. چلے ٹھیک ہے, 5 بات کر رہے ہیں تو 5-5 منٹ آدھے گھنٹے میں
ऊपर आए, अपना टॉपिक स्टार्ट करें। 5 मिनट की देर में 5 मिनट सर आंखों पे, आधे घंटे से पहले भी बात हो जाए, हमारे सवाल का जवाब न दे सके तो बात खत्म हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आधे घंटे से पहले भी बात हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। उन्हें 5 घंटे में भी अपनी बात पूरी नहीं, 5 दिन में भी पूरी नहीं बात कर सकते, जिद करते रहेंगे। अजान के मुतालिक इमाम जाफर सादिक कलमे के बाद पहले हो चुकी है। अच्छा, सत्ता का बिल हौसला कुरान की आयत है। इस कुरान के आयत के मातहत शिया के मुफस्सिर मिनाजुस सादिकीन वाले जल्द 10 सफा 264 पे लिखते हैं कि वो कलमा हौसला क्या है, तस्दीक बिल हौसला क्या है, वह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। आगे अली नहीं है, मसीह रसूलुल्लाह नहीं है, न कुरान में है न इनकी तफसीर में है। मजीद मजमल बयान के अंदर भी ये कलमा मौजूद है। मजीद बस वही नमूद क्या मोहम्मद गिराओ वसूए मरदम, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई मोहम्मद करीम के पास कि लोगों के पास जाओ, वह अमर को नहीं इशारा, इनको हुक्म कहें, वह गोयद कहें, क्या कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये इत्तफाकी बात है, दोनों जो कुरान में मौजूद हैं, मसीह और रसूलुल्लाह खलीफतुल बिला फख्र अली वलीउल्लाह, इस जुमले पे इख्तलाफ है। ये कुरान से साबित करें, हम कुरान से साबित कर रहे हैं। तौहीद के दोनों जुमले, तौहीद और रिसालत कुरान से साबित है, और अब मैं मासूम में इसकी नफी कर रहे हैं तो कब यही कलमा मान रहे हैं। आदम ने नजर की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ही अल से भी कहा था, अली वलीउल्लाह नहीं था, मसीह रसूलुल्लाह नहीं था, खलीफुल फख्र नहीं था। बाकी अहल बैत की हम बेहद ताज़ीम करते हैं, आपसे बढ़ के ताज़ीम करते हैं। तो ताबक नालो बिन नाल के मुताबिक आया था, अगर साहबा पे आप तान करते हैं तो खारजी अगर आप पे तान करें अब किताबों से तो क्या जवाब देंगे। मुनकरीन इस्मत नबूवत कुरान पेश करें तो आप क्या जवाब देंगे। जब कुरान का जवाब दे सकते हैं और अहल बैत की सफाई पेश कर सकते हैं तो साहबा की सफाई के लिए आपको क्यों तकलीफ होती है। उसूल काफी इस्लाम क्या है, इस बात की गवाही देना अल्लाह इल्लल्लाह व तस्दीक बिरसूलिल्लाह। ये अबू जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम अब्दुल्ला का फरमान मौजूद है। आप तो कारीन को भी, सामीन को भी कारीन कह रहे हैं। आपका कुआ पे हाफिजा, आपका तकर्रम, आपका ज़हन रसा, सामीन अच्छी तरह सुन रहे हैं। हमने कलमा पेश कर दिया, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, आप जवाब देते रहें आधे घंटे तक। बिल्कुल खुमैनी का हवाला सुन लें, तौज़ील मसाइल मसला 207 27 तबा कदीम। अगर काफिर शहादतैन बगोयद यानी बगोयद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान में शामिल। तो खुमैनी आपके आका नेमत कह रहे हैं, खुमैनी साहब की बात है कि अगर काफिर ये 2 बातें कह दे तो मुसलमान हो जाएगा। और अली वलीउल्लाह कलमे में दाखिल नहीं है, ईमान में दाखिल नहीं है। अजान की बात भी सुन लें, क़यामत तक जवाब देते रहें, बेशक बैठे सुनने वाले सुनते रहेंगे। अजान के मुतालिक इमाम जाफर सादिक की रिवायत पेश कर चुका हूं, आपकी मरकजी हदीस की किताब में है कि हाजा हुवल अजान सही, सही अजान यही है जिसमें अली वलीउल्लाह है, न बसी रसूल है, ला युज़ादु फीहि वला युनक़सु, न बढ़ाया जाए अजान को न कम किया जाए। वल मुफ़व्वज़तु लानहुमुल्लाह, लानत भेज अल्लाह उन बढ़ाने वाले गिरोह पे जो अखबार कर देते हैं और उसमें अली वलीउल्लाह कह देते हैं, जो अहले बैत की तारीफ शुरू कर देते हैं, उन पर लानती हैं जो अजान बढ़ाते हैं। असल अजान यही है। सुनने वालों ने सुन लिया, हमने सब कुछ कह लिया, क़यामत तक खुली छुट्टी है, जवाब बेशक देते रहे, सुनने वाले फैसला कर लें। वफी बाद रिवायत बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना वलियन अलियन वलीउल्लाह मर्रतैन व मिन मन रवा बदल ज़ालिक अशहदु अन्ना अलियन अमीर अल मोमिनीन हक्कन मर्रतैन वला शक्का फी अन्ना अलियन वलीउल्लाह व अन्नहु अमीरुल मोमिनीन हक्का व अन्ना मुहम्मदन व आलहु सल्लल्लाहु अलैहि खैरुल बरिया वलेकिन ला ज़ालिका फी अस्ल अज़ान। अज़ान में है नहीं। अगर अपनी किताबों को नहीं मानते ना माने, कुरान को नहीं मानते, बेशक ना माने, हम कुरान को भी मानते हैं, सही हदीस को भी मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त इनके तकरीबन कलमे के बारे में भी इनका एतराज है और इसी तरह अजान के बारे में एतराज है कि ये अली वलीउल्लाह कलमा में क्यों पढ़ते हैं और अजान में क्यों पढ़ते हैं। तो बुनियादी तौर पर आप लफ्ज़ कलमा को समझ लें। ये लफ्ज़ कलमा तैयबा एक मुसलमानों की पूरी इस्तिलाह है।
ये कुरान शरीफ से बड़ा जोर दे रहे हैं कि कुरान से दिखलाएंगे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अली बिन अल्लाह भी दिखाएं। तो मैं इनसे सवाल कर सकता हूँ, मैं बाकी का जवाब भी दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान में आया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कुरान में आया है, लेकिन किसी मकाम पर इसको कलमा तैयबा नहीं कहा किया। अगर कुरान में ये होता और आगे लफ्ज न होते तो हमारा ये इजाफा होता। तो इनको चाहिए कि कुरान मजीद की रोशनी में इन दो जुमलों में, दोनों जुमलों के साथ जहाँ जहाँ ये मतलब सूरह वसात में भी है और सूरह मोहम्मद में भी है, लफ्ज से कलमा तैयबा दिखाएं ताकि इनकी और हमारी बात खत्म हो जाए। तो कुरान ने कह दिया कलमा ये है, लिहाजा हम आज से अली पढ़ना छोड़ देंगे। एक बात, इस इतराज का इन्होंने जवाब देना है। बाकी कुरान शरीफ के अंदर लफ्ज़ कलमा तैयबा इस्तेमाल हुआ है। सूरह इब्राहिम में आया, अल्लाह ताला कहता है कि अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबतन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा है कि अल्लाह ताला ने कलमा तैयबा को समझाने के लिए शजरा तय्यबा की मिसाल दी है कि तुमने कलमा तैयबा को समझना है तो सही शजरा तय्यबा को समझो कि जिसकी असल बुनियाद जमीन में मजबूत है, शाखें उसकी आसमान तक जाती हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ये एक हदीस हमारी किताबों में, मानना तो उन्होंने नहीं है, मुताला करेंगे हमें दिखलाओ। पैगंबर फरमाते हैं ये हदीस उनकी किताबों में भी है, 6 साहबा की संदों से है, किताबें भी आप लिख लें, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। और मेरे मुल्क कभी तबरानी है, जल्द 672 है। और उसके अलावा अपना क्या है ये मुजम कबीर के अलावा ये रिवायत मुस्लिम बाजार में भी है और इसी तरह उसमें भी है, क्या उसका नाम है, ये मजमू जवाद हसनी में भी है, इसके नाम जल्द में कि पैगंबर फरमाते हैं उस कलमा तैयबा की जो है ना जिसकी मिसाल शजरा तैयबा से दी गई है, आना असल है वो अली फरोहा, असल की मैं हूँ और फरा उसके अजर करार है। लो जी असल भी आ गई और फरा भी आ गई। ये हमारा पहला जवाब है। एक इतराज हमने उनसे किया, उसका जवाब भी उन्होंने देना है ताकि बात खत्म हो जाए। कुरान में तैयब कलमा तैयबा को उन्होंने टाइटल ये है, आगे ये कलमा ये दिखा दे, हम पढ़ना छोड़ देंगे। हदीस भी मैंने आपको बता दिया। बाकी ये असूल काफी के अंदर रिवायत ये पढ़ते चले जा रहे हैं, ये फलां चीज लिखी है, फलां ने लिखी, फलां ने किया है, किसी ने नफी तो नहीं की। मतलब कुरान मजीद में शैतान का कई मकाम पर जिक्र हुआ है, एक दो मकाम मसलन पहले पारे में है ना उसने इनकार किया जी, तो क्या है अल्लाह ने उस पर लानत की है जी, लेकिन किसी मकाम पर नहीं किया, तो इसका मतलब ये ना जहाँ नहीं की बिल्कुल लानत है ही नहीं। ये आधी बात ले देते हैं, आधी छोड़ देते हैं। ले ये रसूल काफी मेरी बात है, किताबुल हुज्जत है, बाब इसका मौलिद नबी है, हदीस नंबर इसका 24 है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये अजान के बारे में है कि लम्मा खलक समावात अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, कि जब हज़रत इमाम जाफर सादिक से रिवायत है कि लम्मा खलक समावात वल अर्ज़, कि जब अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, अमरा मुनादिया फनादा, तो एक मुअज्जिन को हुक्म दिया अजान का। लफ्ज़ निदा खुद कुरान के लफ्ज़ में कि अजान के लिए है, इज़ा नूदिया लिस्सलाम जुम्मअत, अजान की जहाँ क्या है जुम्मत की निदा दी जाएगी अजान, तो लफ्ज़ निदा अजान में है। तो एक मुअज्जिन को हुक्म दिया, फनादा था, तो उसने अजान दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सलासन, कि 3 दफा मेरी सारी खड़े होकर अजान दो कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और 3 दफा को अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन हक़्क़न। ये अफीकी रिवायत है। और इसके अलावा एहतिजाज तबरसी है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है कि इज़ा क़ाला अहदुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फलयकुल अलिय्युन अमीरुल मोमिनीन, कि जब तुम में से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो उसके लिए वाजिब है कि वो कहे अलियुन वलीयुल्लाह। एक और हदीस है, सुने कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी जिंदगी में भी अली अलैहिस्सलाम की वलायत का इकरार तौहीद व नबूवत के साथ ले लिया था। ये हमारे मज़हब की तरफ अबाली शेख सदूक है, उसकी अपना बाब नंबर उसमें लिखा है, हज़रत अब्दुल हमारा अली है, उससे मरवी है कि पैगंबर खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि तू जाके 200 खालिद से बुला, जो खालिद सभी है 100 आदमी को बुला ला, 50 हबशियों को बुला ला और 50 को बुला ला। इन 200 आदमी लोगों ने साथ में खड़ा रहा और उन तमाम से करा कि तुम लोग आपकी गवाही नहीं देते कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और वो वहदहु ला शरीका व अन्नी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। जब उन्होंने इसका इकरार कर लिया, फिर हजूर ने कलम दवात मंगाई, हज़रत उम्मे सलमा को उस पर गवाह किया और फरमाया जिस तरह के तुम तौहीद की गवाही देती हो